آدم علیہ السلام۔ تخلیق آدم علیہ السلام۔ ابلیس کی بادشاہت و امارت ارضی کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد ابوال بشر سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور یہ اس وقت ہوا جب ابلیس کی سلطنت و امرت ختم ہونے کے قریب آ چکی تھی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے دل میں چھپے فخر و غرور کو فرشتوں پر اشکار فرمانا چاہا، جسے وہ نہ جانتے تھے مگر اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، جس کے جواب میں فرشتوں نے کہا، کیا اب زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ فرشتوں نے یہ جواب اس وجہ سے دیا تھا کہ زمین پر اس سے پہلے رہائش پذیر جنوں نے فساد برپا کر دیا، خون بہایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لہذا اب بھی جو خلیفہ بنے گا وہ بھی تو ویسا ہی کرے گا۔ لہذا کہنے لگے، اب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے، یعنی میں ابلیس کے فخر و غرور اور اس کی سرکشی کو جانتا ہوں، اور اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ اس کے نفس میں باطل گھر کر گیا ہے اور اسے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ابلیس کی سرکشی کو ظاہر کر دوں گا تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حکم دیا کہ تمام روی زمین سے مٹی لائی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کا حکم دیا، پس وہ آسمان کی طرف بلند کی گئی، اور لیس دار مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ مٹی اس سے پہلے گارے کی شکل میں تھی، پھر اس میں خمیر اٹھ گیا، پس اس لیسدار اور چپکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پاتلے کو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ تخلیق آدم کس مٹی سے ہوئی؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور چند دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اب زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو زمین کی طرف مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ زمین نے کہا، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اس بات کی کہ تو میرے اندر سے کوئی چیز کم کر بڑھیے اور مجھے عیب لگا۔ پس جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹ گئے اور زمین سے کچھ نہ لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر کہا، اے میرے رب، زمین نے اب کی پناہ مانگی تھی، میں نے اسے پناہ دے دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی، پس انہوں نے بھی پناہ دے دی اور واپس لوٹی اور وہی بات کہی جو جبریل علیہ السلام نے کہی تھی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا۔ زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی، مگر انہوں نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں لوٹ جاؤں اور اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کروں۔ پس انہوں نے روی زمین سے مٹی لی۔ ملک الموت نے ایک ہی جگہ سے مٹی نہ لی بلکہ مختلف مقامات سے سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کی مٹی لی۔ یہی وجہ ہے کہ بنی آدم مختلف صفات و مزاج پر پیدا ہوئے نہیں۔ ملک الموت مختلف قسم کی مٹی لے کر آسمان کی طرف چڑھے اور اسے پانی سے تر کیا یہاں تک کہ وہ لیس دار مٹی بن گئی، یعنی ایسی کہ یہ آپس میں چپک جاتی تھی، پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ متغیر ہو گئی اور اس میں بو پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول ترجمہ سوکھے گارے سے بنایا میں اس حالت کا بیان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا اور اس نے زمین کے اوپر کے حصہ ادیم سے تلخوشیری میں مٹی لی، جس سے آدمی کی تخلیق ہوئی۔ اسی وجہ سے نام آدم رکھا گیا ہے کہ وہ زمین کے اوپری حصہ ادیم سے پیدا ہوئے۔
اور اسی وجہ سے ابلیس نے کہا تھا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے اپنے مٹی سے پیدا کیا، یعنی مٹی جسے میں لایا ہوں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدم نام اس لیے پڑا کہ وہ زمین کے اوپری حصہ ادیم سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک دوسری جگہ بھی ان سے یہ مروی ہے کہ حضرت علی سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین کے ادیم اوپری حصے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں عمدہ اور ردی ہر قسم کی مٹی شامل تھی، اس لیے تو ان کی اولاد میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جس کو تمام زمین سے لیا گیا تھا، پس بنوئی دم زمین کی اس مٹی کے موافق پیدا ہوئے ہیں، بعض ان میں سے سرخ، بعض سیاہ، بعض سفید اور بعض گندمی رنگ کے ہیں۔ اسی طرح خوش اخلاق و بد اخلاق اور نیک و بد ہر قسم کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اس مٹی کو چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ اس میں بو پیدا ہو گئی، پھر اسے چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ خشک ہو کر ٹھیکرے کی شکل میں بن گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ ترجمہ: ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو 3 اقسام کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے: سلسال، حماق اور 3 لازب سے، پس لازب تراب عمدہ مٹی ہے، اور حما سے مراد گارا اور کیچڑ، اور سلسال سے مراد ایسی مٹی ہے جسے کوٹ کر باریک کر لیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں سلسال کا مطلب یہی ہے کہ ایسی خشک مٹی جو کھنکھناتی ہو۔ آدم علیہ السلام کا نمونہ بننے کے بعد شیطان کی شیطانی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی مٹی لانے کا حکم دیا، پس وہ مٹی آسمان کی طرف لے جائی گئی، پھر آدم علیہ السلام کو لیسدار مٹی 3 لازب سے بنایا گیا جو کہ اس سے قبل بدبودار مٹی حما مسنون کی شکل میں تھی، اور اس سے قبل وہ خشک مٹی تراب تھی۔ پس آدم علیہ السلام کو 3 لازب سے اپنے دست قدرت سے بنایا، اور 40 راتوں تک ان کے نمونے کو ایسے ہی پڑا رہنے دیا۔ اس دوران ابلیس اس نمونے کے پاس آیا اور اپنے پاؤں سے اس کو ٹھوکر ماری، جس سے اس میں آواز پیدا ہوئی اور وہ بجنے لگا۔ اللہ کے فرمان میں اسی طرف اشارہ ہے۔ ترجمہ: ٹھیکرے جیسے سوکھے سڑے گارے سے۔ اس کے بعد شیطان آدم علیہ السلام کے نمونے کے منہ میں داخل ہو کر اس کی دبر کے راستے باہر نکل گیا اور کہنے لگا، اس آواز اور مٹی کی وجہ سے جس سے تو پیدا کیا گیا ہے تیری کوئی حیثیت نہیں۔ اگر مجھے تجھ پر قبضہ و تصرف دیا گیا تو میں تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تجھے میرے اوپر مسلط کیا گیا تو میں تیری حکم عدولی کروں گا۔ ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور چند دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ روح کب پھونکی گئی؟ ابن اسحاق روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، لیکن کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کا نمونہ بنایا، پھر اسے چھوڑ دیا اور اسے 40 روز تک دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ مٹی ٹھیکرے کی طرح آواز دینے لگی اور بغیر پکائے ہی پختہ ہو گئی۔ جب یہ آدم اچھی طرح پختہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کیا اور کہا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ میں گر جانا۔ آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کا داخل ہونا۔ ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بانی روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑنا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، جس پر فرشتوں نے کہا کہ الحمدللہ کہیں۔ الحمدللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحمت اللہ مکربک، تمہارا رب تم پر رحمت کرے۔ اس کے بعد روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل اور میووں کو دیکھا۔ جب پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، اور آدم روح کے ٹانگوں میں پہنچنے سے قبل ہی ان پھلوں اور میووں کی طرف کود پڑے۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح پھونکی تو وہ روح ان کے سر کی جانب سے داخل ہوئی اور جسم کے جس حصہ میں پہنچتی وہ گوشت اور خون میں تبدیل میں ہو جاتا۔ جب روح ناف کے مقام پر پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو دیکھا تو وہ بہت خوبصورت معلوم ہوا۔ آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر اس پر قادر نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اسی حرکت و واقع کی طرف اشارہ ہے۔ ترجمہ: انسان جلد باز مخلوق ہے۔ نیز فرمایا آدم سے مارے خوشی کے صبر نہ ہو سکا، پھر جب اس کے پورے جسم میں روح پھیل چکی تو آدم کو چھینک آئے جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی وجہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اس کے بعد وہ فرشتے جو اس وقت ابلیس کے ساتھ تھے، نہ کہ تمام فرشتے، انہیں سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا کیونکہ اس کے دل میں غرور و تکبر موجود تھا۔ اسی تکبر کی وجہ سے کہا میں اس سے بہتر ہوں اور عمر میں بھی اس سے بڑا ہوں اور خلقت کے اعتبار سے بھی اس سے قوی ہوں۔ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، اور آگ مٹی سے قوی ہی ہوتی ہے۔ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے سے اور طرح طرح کے اعتراض کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے ہر خوبی سے محروم کر دیا اور ہر بھلائی سے مایوس کر دیا، اسے اپنی بارگاہ سے دھتکارا اور شیطان بنا دیا۔ یہ سب کچھ اس کے ساتھ اس کی نافرمانی کی سزا کے طور پر ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور ان میں روح پھونکی اور فرشتوں کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرے، پس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر آدم علیہ السلام بیٹھ گئے اور انہیں چھینک آئے جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تیرا رب تجھ پر رحم کرے، اور حکم دیا کہ اے آدم فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو، پس وہ فرشتوں کے پاس اور السلام علیکم کہا، جس کے جواب میں فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اولاد کا بوقت ملاقات سلام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے سابقہ تجربہ کے بنا پر کہا کہ کیا آپ ایسے کو اپنا نائب مقرر کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون بہائے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح و تحمید اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لہذا جب سجدہ سے انکاری ہو کر اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پر ابلیس نے دل میں چھپا زہر اگا دیا اور اس کا تکبر، خود پسندی اور سرکشی فرشتوں پر عیاں ہو گئے، تو انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے اندر کوئی ایسا نالائق بھی موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے حکم کی خلاف ورزی کا مادہ موجود ہے۔ اسماء اشیاء۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھلائے۔ علماء متقدمین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آیا تمام اشیاء کے نام سکھلائے یا چند ایک کے بعض کے نزدیک تمام چیزوں کے نام سکھلا گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اور یہ وہی نام ہیں جن کے ذریعہ لوگ اشیاء کا تعارف حاصل کرتے ہیں، مثلا انسان، جانور، زمین، سمندر، پہاڑ، گدھا اور انہی سے ملتے جلتے۔ آیت مبارکہ ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے۔ سورہ بقرہ آیت 31۔ حسن قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پس جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام شروع کی تو فرشتے آپس میں چامگوئیاں کرنے لگے کہ ہمارا رب جو چاہے پیدا کرے، لیکن ہم سے زیادہ معزز اور صاحب فضل مخلوق پیدا نہ کرے گا۔ لہذا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہو گئی اور ان میں روح پھونکی جا چکی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اسے ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے
اور اس بات کو جان گئے کہ وہ اس تخلیق نو سے بہتر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ضرور کہا کہ ہم اگرچہ اس سے بہتر نہیں مگر علم میں بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم اس سے قدیم ہیں اور اس سے قبل بہت سی امتیں گزر چکی ہیں جن کا اسے آدم علیہ السلام کو علم نہ ہوگا، پس جب انہیں اپنی علمی برتری کا ضم ہوا اور وہ خود پسندی کا شکار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی گھڑی آن پہنچی۔ پس اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کا علم سکھایا، پھر فرشتوں کے سامنے اشیاء کو لایا گیا اور حکم ہوا کہ بھلا ان کے نام تو بتلاؤ اگر تم اپنے مقابلہ میں سچے ہو کہ میں تم سے بڑھ کر صاحب علم مخلوق تخلیق نہ کروں گا۔ اللہ کا یہ فرمان سنتے ہی فرشتوں کی ساری جماعت توبہ کے لیے کھڑی ہو گئی۔ در حقیقت مومن ہی گھبرا کر توبہ کی طرف جاتا ہے اور کہنے لگے کہ آپ کی ذات پاک ہے اور ہم نہیں جانتے سوائے اس کے کہ جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے، بے شک آپ ہی جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی ساری حقیقتیں جانتا ہوں، جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ سورۃ بقرہ آیت 32-33۔